نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ آج کے یوم آزادی کے حوالے سے 14 اگست کے حوالے سے خصوصی طور پر اس پروگرام میں، اس ویڈیو کلپ میں علماء کی جو کنٹریبیوشن ہے قیام پاکستان میں، اس حوالے سے یہ گفتگو ہوگی۔ عام طور پہ ہمارے یہاں پہ تصور پھیلایا گیا ہے کہ علماء نے جنگ آزادی میں اپنا کردار ادا نہیں کیا، اور یہ جو پاکستان حاصل کیا گیا اس میں ان کا رول بڑا میگر ہے، کمزور ہے۔ ایسی بات نہیں ہے، بلکہ آپ یوں سمجھ لیں کہ بر صغیر میں جو جنگ آزادی ہے اور یوم آزادی ہے، اور ایک یہ آغاز ہی علماء نے کیا تھا۔ یہ شاہ ولی اللہ کے خاندان میں شاہ اسماعیل شہید تھے، اور پھر سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے سب سے پہلے آزادی کا علم بلند کیا، اور تحریک مجاہدین کے نام سے پورے ہندوستان کے ہمالیوں کے پہاڑوں تک ان کی جو آواز سنی گئی۔ اس وقت پورے ہندوستان پر قبضہ انگریز کا تھا، اور مسلمان حکومتیں بہت کمزور ہو چکی تھیں۔ پنجاب پہ قبضہ جو ہے وہ ان کا سکھوں کا تھا۔ تو اس حوالے سے ان کی جو تحریک تھی، تحریک مجاہدین، اس میں ہزاروں لوگ شامل ہوئے، اور پھر الٹیمیٹلی 6 مئی 1831 کو سکھوں کی اور انگریزوں کی یہ سارے ان کا ہلاک ہو گیا، اور بالا کوٹ کے مقام پر انہوں نے اپنا شہادت پیش کر کے آپ گویا کہ پاکستان کی بنیاد رکھی۔ یعنی یہ وہ لوگ تھے جو بنیادی لوگ تھے جنہوں نے یہ تصور دیا کہ مسلمانوں کو ان سے علیحدہ رہنا ہے۔ اس کے بعد پھر 1857 کی جو جنگ آزادی ہوئی، اس میں ظاہر ہے مغل تو بالکل ختم ہو چکے تھے، اور ان کی جو بڑی آسانی سے انگریز نے قبضہ کر لیا۔ پھر شاملی کے میدان میں جو ہے نا یہ مختلف علماء اکٹھے ہوئے، مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، اور مولانا رشید احمد گنگوئی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حافظ زامن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور مولانا یہ جو تھے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، یہ سارے حضرات اکٹھے ہوئے۔ انہوں نے زبردست فائٹ کی، جنگ کی انگریزوں کے خلاف، اور ابتدائی طور پہ ان کو فتوحات بھی ملی۔ اس میں مولانا قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ سپہ سالار تھے، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ امام تھے، اور باقی حضرات بھی ان کو ذمہ داری دی گئی، حافظ زامن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور انہوں نے بہت زیادہ کنٹریبیوشن تھی ان کی۔ حافظ زامن صاحب بہت سی جگہوں پہ حکومتی جو تسلط تھا اس کو توڑا، اور پھر مولانا گنگوئی صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ تو یہ سارے حضرات جو ہیں ان کی کنٹریبیوشن تھی۔ پھر آگے چلتے جائیں تو آگے جو یہ جو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے تصور پیش کیا، پھر قائد اعظم جو ہے جو بر صغیر پاک و ہند کے مسلمانوں کے عظیم قائد تھے رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کے لیے ہمیں اشارے ثواب بھی کرنا چاہیے ان دونوں حضرات کے لیے، کہ ایک نے خواب پیش کیا، دوسرے نے اپنی بیماریوں کے باوجود اور مختلف قسم کی رکاوٹوں کے باوجود، کسی توپ کے بغیر، کسی تلوار کے بغیر، پاکستان جیسی عظیم الشان ایک سلطنت کے وجود میں آنے کا ذریعہ اللہ تعالیٰ نے ان حضرات کو بنایا۔ تو اس وقت کے علماء کا اس میں بہت زیادہ کردار ہے۔ تو 2-3 جو ہے نا منٹ میں یہ کلوزنگ کرتے ہیں۔ اس میں مولانا سب سے پہلے مولانا تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ مسلمانوں کے لیے علیحدہ مملکت کا جو تصور ہے، انہوں نے ہی اقبال سے پہلے بھی ہلکا سا اس کا وہ تصور پیش کیا، اور پھر اپنے ہزاروں متعلقین کو قیام پاکستان کی جو جدوجہد ہے اس میں حصہ لینے پر آمادہ کیا۔ پھر علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث تھے، اور بے شمار علماء کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کیا، اور علماء کی اس تائید نے مسلم لیگ میں ایک انقلابی روح پھونک دی، اور یوں قیام پاکستان کے تصور کو عملی شکل پیش کی، حتیٰ کہ سب سے پہلا جھنڈا لہرانے والے علامہ شبیر احمد عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ پھر آگے ان کی اور بھی کنٹریبیوشن بڑی قرارداد مقاصد میں ہے۔ مولانا ظفر احمد عثمانی صاحب مولانا تھانوی صاحب کے بھانجے تھے، اور خان کا جو تھانہ بون ہے اس کے مفتی تھے اور مصنف تھے۔ پورے ہندوستان کا انہوں نے دورہ کر کے رائے عامہ کو ہموار کیا۔ مشرقی بنگلہ دیش یعنی سیلٹ میں جو ہے ریفرینڈم میں کامیابی کا ان کا بہت زیادہ رول ہے۔
اور پھر مولانا ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ بھی شیخ و تفسیر تھے دارالعلوم دیوبند کے، اور متعددہ قومیت کے نظریے کی سختی سے انہوں نے تردید کی، اور وہ دو قومی نظریے کے علمبردار تھے کہ مسلمان علیحدہ قوم ہے، ہندو علیحدہ قوم ہے۔ مولانا شمس الحق افغانی رحمۃ اللہ علیہ، یہ بھی شیخ التفسیر تھے، تحریر و تقریر کے ذریعے انہوں نے پاکستان کے قیام کے لیے پوری طرح شامل رہے۔ تو یہ حضرات سارے کے سارے انہوں نے بھرپور محنت کی، قربانیاں کی، لوگوں کا ذہن بنایا، قائد اعظم کی اور مسلم لیگ کی ہر لیول پہ جو ہے وہ انہوں نے معاونت کی، اور اس معاونت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ ایک خطہ پاکستان کی شکل میں ان حضرات علماء کی اور جو سیاستدان تھے قائد اعظم کی سرکردگی میں جنہوں نے قربانیاں کی، محنتیں کی، تو آج ہم اس خطے میں سانس لے رہے ہیں۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے ملک پاکستان۔ اللہ تعالیٰ ہم اس ملک کی قدر کرنے کی توفیق دے اور اس کے لیے اپنی جدوجہد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔